مورخہ 12 مارچ سن 2004 بھائی سید انور صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمائے۔ علمی کیسٹ گھر فون نمبر 63700813 کا احترام کریں۔ میں آپ کے سامنے ہی کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے بہت خوش ہوں گے۔ ہم اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ محفلیں فرشتے ان محفلوں کو گھیر لیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس محفل کا احترام کریں پورا۔ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائی بزرگوں، دنیا میں آج جہاں بھی مسلمان ہیں، جس کونے میں بھی دنیا کے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، ساری جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ میں کرکٹر ہوں، ممالک میں گیا ہوں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے، اور کافی مسلمانوں سے میں ملا ہوں وہاں۔ آپ کی طرح وہاں مسلمان آپ سے زیادہ تعداد میں میچ دیکھنے آتے اور لوگوں کے ہم دعوت سے بھی جاتے۔ کوئی مسلمان بیچارہ رات کو 10 بجے نوکری کر کے آ رہا ہے، کسی کی بیٹی گھر نہیں آتی رات کو، کسی کا بیٹا گھر نہیں آتا، ذرا سی اونچ نیچ ہو پولیس کو فون کر دیتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو مسلمان امیر آدمی کی پریشانیاں کچھ اور ہیں، اولاد اس کے قبضے میں نہیں، بچپن سے لے کر انہوں نے کھلایا پلایا، لیکن جہاں اولاد نے سر اٹھایا وہاں اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی۔ غریب آدمی کی پریشانیاں کچھ اور ہیں، غریب آدمی کسی اور چیز سے پریشان ہے، بیمار آدمی کسی اور چیز سے پریشان، صحت مند آدمی کسی اور چیز سے پریشان، کھلاڑی کسی اور چیز سے پریشان۔ اور مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، وسائل تو آج بہت ہو گئے۔ آج سے پیچھے 30-40 سال لے لیں، اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اتنے ڈاکٹرز پاکستان میں کبھی نہیں تھے، اتنی کینسر کی مشینیں، اتنی اور علاج کی مشینیں دنیا میں کبھی بھی نہیں تھیں، اتنے کھلاڑیوں کے ساتھ آسانیاں دنیا میں کبھی نہیں تھیں۔ لیکن آپ کے سامنے کھلاڑی ہر دوسرے مہینے انفٹ ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اتنے فزیو ہیں، 3 ڈاکٹر ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، اتنی آسانی ہے، ہماری جہاز کا سفر اتنا آرام دہ کر دیا گیا ہے کہ یہ لیٹ کے جائیں بیٹھ کے نہ جائیں، ان کی کمر میں تکلیف نہ ہو، ساتھ ہمارے مالش والا ہوتا ہے، ساتھ ڈاکٹر ہوتا ہے، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن انجریاں بڑھ رہی ہیں، تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ دنیا میں اتنی بیماریاں کبھی بھی نہیں سنی تھی، دنیا میں اتنی موتیں کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ 5-5 ہزار 10-10 ہزار کا مر جانا آج کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن ایک موت ہو جانا سارے علاقے کو کانپ ڈالتے تھے کہ فلاں آدمی کی موت ہو گئی، سارا علاقہ کانپ جاتا تھا، سارا علاقہ مسجد میں آنا شروع کر دیتا۔ آج 50-50 ہزار آدمی مر جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید ہم پیسے کما لیں گے، یا شاید ہم بہتر ملک ہو جائیں گے، یا شاید ہمارے پاس وسائل بہتر ہو جائیں گے، شاید ہم سائنس میں ترقی کر لیں، شاید ہم فلاں کر لیں، شاید ہم فلاں کر لیں تو ہم بڑے آرام میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اکثر سوالات دل میں اٹھتے ہیں، یہ اکثر سوالات ہم سے ہوتے ہیں کہ آپ یہ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے، آپ فلاں کیوں نہیں بناتے۔ دنیا میں جہاں یہ چیزیں ہیں، جاپان چلے جائیں، دنیا کے بہترین وسائل ہیں، لیکن ہر سال 4000 آدمی خودکشی کر لے، یہ کیا چکر ہے؟ کیا ہوا انسان کو؟ امریکہ میں میں اپنے دوست کے یہاں گیا تو میں نے اس سے کہا یار کیسی زندگی ہے؟ کہہ رہا یار بڑی زبردست زندگی ہے، پاکستان میں تو یہ ہے، پاکستان میں تو وہ ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، فلاں کرنا پڑتا ہے، ٹریفک کیوں؟ میں نے کہا اچھا یہاں کیا زندگی ہے؟ پھر میں اس سے گھر رات دیکھا، صبح 6 بجے نکلا، وہ 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے اپنی نوکری پہ گیا، رات کو 10:30 بجے پہنچا، نہ بچی کو ٹائم، نہ بیوی کو ٹائم، نہ مجھ سے ٹائم، سو گیا، پھر صبح نکل گیا۔ 5 دن بعد اس سے ملاقات ہوئی، 6 دن اس وقت بھی آفس کے کام کر رہا تھا، گلا خراب، پتہ نہیں کیا زندگی گزار رہا ہے۔ ذرا سا میں نے اس سے پوچھا، ذرا سا زور لگایا کہ یار یہ زندگی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، کہتا بس یہی ہماری زندگی، ہم صرف کام کر رہے ہیں، سارا ہمارے گھر میں سارا سودی نظام چل رہا ہے، یہ بھی میرا فرنیچر ادھار پہ لیا ہوا ہے، یہ میرا سارا کارپیٹ ادھار پہ، یہ میرا گھر مورگیج پہ ادھار پہ، اس ادھار سے دینے کے چکر میں نوکری کر رہا ہوں، نوکری چھوڑ نہیں سکتا،
ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پریشانی ہے. ہر دوسرا آدمی امریکہ میں، افریقہ میں، برطانیہ میں بلڈ پریشر کا مریض ہے. ہر آدمی ہارٹ کا مریض ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ میٹھا نہیں کھا سکتا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ مرچیں نہیں کھا سکتا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہر آدمی دنیا میں پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کہ اس نے اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کے لیے تو دین اتارا ہے، ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کو تو دین اتارا ہے، ہماری آخرت کے لیے دین اتارا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دین صرف آخرت میں کام آئے گا. دین تو دنیا سدھارنے کے لیے بھی دین اللہ نے اتارا ہے، اور ہر چیز کا حل دین میں ہے. بھائی میں امیر آدمی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے اللہ کے؟ میں غریب آدمی ہوں، اللہ کا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی ایک آدمی سے مولوی صاحب کہہ رہے تھے پیچھے چلے جاؤ، یہ نہیں گیا میرا بھائی. اس میرے بھائی کو یہ نہیں پتا اگر میں کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کروں، اگر کوئی مسلمان کی حاجت آ جائے میں اس کو پورا کروں، اللہ تعالیٰ مجھے 70 سال کی بے ریا عبادت، کہ بے ریا عبادت کیا؟ جس میں کوئی کھوٹ رہا ہو، صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو، اکیلے کمرے میں بند ہو کے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اللہ وہ دیکھ رہے ہو. 70 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ افضل ہے ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا. اب یہ ہمیں علم ہی نہیں تو ہمیں مسلمان کے کیا؟ مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو تکلیف دینا بڑا آسان. لاؤڈ اسپیکروں میں چیخنا چلانا، ماں بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے. کسی مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اسپیکر کو کم کر دیں، ہماری پڑوس کی ماں بیمار ہے، رات کو بیچاری کو نیند نہیں آتی، صبح 3 بجے اعلانات ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اعلانات ہو رہے ہیں. مسجدوں میں نمازوں سے ہٹا کے اعلانات کے لیے رکھ لیا، اذانوں سے ہٹا کے اعلانات کے لیے رکھ لیا. یہ مسلمان کو تکلیف دینا، اس کی ایک بدعا لگ گئی تو ساری امت خاک میں مل جائے گی. میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمیں اصل دین کا پتہ ہی نہیں. ہمیں تو بس یہ پتا ہے نماز پڑھ لی دین مکمل، روزہ 1 مہینے میں رکھ لیا دین مکمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے دین تو زندگی گزارنے کا طریقہ دین کو بنایا. اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. عیسائیت مذہب ہوگا، یہودیت مذہب ہوگا، ہندوازم مذہب ہوگا، بدھسٹ مذہب ہے، لیکن اسلام زندگی پوری گزارنے کا طریقہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اللہ کے میرے اوپر کیا حکم ہے، میرے سر سے پیر تک لے کے اللہ کے میرے اوپر کیا حکم ہے. میری آنکھوں کے بارے میں قرآن کھولوں، حدیث کھولوں، اللہ نے کیا حکم دیا ہے. آنکھوں کو نیچا کرو، آنکھوں کو غلط عورتوں کو مت دیکھنے میں استعمال کرو، آنکھوں کو لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مت استعمال کرو، آنکھوں کو نیچا رکھو. جس طرح تم نماز میں آنکھوں کو رکھتے ہو اس طرح نماز سے باہر نکال کے بھی آنکھوں کو ایسے استعمال کرو. کانوں کو گانے بجانے مت سنو، کانوں سے حلال سنو. جب تم کانوں سے حلال سننا شروع کرو گے تب تمہیں یہ قرآن سمجھ آئے گا، تب تمہیں اچھی باتیں سمجھ آئیں گی. ایک کان جس کو اللہ نے حلال سننے کے لیے بنایا، اب وہ 24 گھنٹے حرام سن رہا ہے تو اسے قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ ہم چاہ رہے ہیں گانا بجانا بھی سنتے رہیں، قرآن بھی سنتے رہیں، سمجھ آ جائے. بھائی اس کان میں تو ایک ہی چیز جا سکتی ہے یا خیر جا سکتی ہے سر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں 24 گھنٹے میں پورے جسم کے بارے میں کیا حکم دیے، یہ دین ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دین 10 چیزوں کا مجموعہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت کرنا، 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر 24 گھنٹے کیسے؟ کہ میرے پورے جسم میں اللہ کا کیا حکم ہے. اگر آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، زبان صحیح بول رہی ہے یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جسم صحیح کام کر رہا ہے اللہ کے ذکر میں موجود ہے. جسم باوضو ہے 24 گھنٹے، یہ 24 گھنٹے جسم اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کی کوشش کرنا. ساری انسانیت سے حلال روزی کی کوشش اٹھ گئی ہے. ہر آدمی شارٹ کٹ چاہ رہا ہے کہ میں شارٹ کٹ مار لوں، ہر آدمی چاہ رہا ہے میں آسانی سے امیر بن جاؤں، ہر آدمی چاہ رہا ہے میں جھوٹ بول کے پیسے کما لوں. اللہ نے کہا حلال روزی کی کوشش کرو، چاہے تم جھوٹ بولو یا سچ بولو، جتنی روزی میں نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے اس سے 1 روپیہ زیادہ تم کما نہیں سکتے. یہ یقین ہی اٹھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے جو تقدیر پہ یقین کرتے ہیں پھر بھی دنیا میں مشغول ہوئے ہیں، پھر بھی اتنی محنتیں کر رہے ہیں، 20-20 گھنٹے دکان میں بیٹھے ہیں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے میں 1 انچ بھی زیادہ نہیں کما سکتا، اور چاہے میں جو مرضی یملیاں ماروں، چاہے جو مرضی بیوقوفیاں کروں، جو اللہ نے میرے نصیب میں مال لکھا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور پھر لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، پھر لوگوں کو برائی سے روکنا، پھر 24 گھنٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. یہ پورا ایک دین کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیش کیا. دوست بھائی بزرگوں، دنیا کی جتنی راحتیں، جتنی چیزیں، جتنا مال، جتنی شہرت، جتنی چیزیں جو دنیا کی رنگینی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اپنی آنکھوں سے دکھائیں. میں نے سب کو حاصل کر کے دیکھا، اس میں رہا بھی. میں نے پڑھائی پوری کی جتنی پڑھنے کا حق ہے، جتنا آج کل گریجویشن کے ٹائم لگتا ہے. میں 23-24 سال تک میں نے پڑھائی کی، پڑھائی بھی کر کے دیکھا، پڑھائی سے بھی کچھ نہیں ملا. میرے ساتھ کے لوگ
میرے 90% جو میرے کلاس والے تھے ان کو ڈگریاں دکھانے پہ نوکری نہیں ملی، ترلے کرنے پڑے فلاں MNA کے، ترلے کرنے پڑے فلاں آدمی کے کہ بھائی کوئی سورس لگا دو، مجھے نوکری دلا دو، لیکن اس آدمی نے ایک دفعہ بھی آ کے مسجد میں 2 نفل نہیں پڑے کہ اللہ میری روزی کا نظام آسان چلا، اللہ نے اتنی آسانی دی ہے۔ اس آدمی سے کہا بھائی مجھ سے مل لو، وہ مہینے کا ٹائم دے رہا ہے، مہینے بعد آنا، وہ بیچارہ مہینہ بھوکے مر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے اپنا در کھولا ہے، جب مرضی آؤ، میں کبھی سوتا نہیں، میں کبھی تھکتا نہیں، مجھے کبھی اونگ نہیں آتی، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا آج میں بہت زیادہ تھکا ہوں بعد میں آنا، میں کبھی اپنے دروازے کے باہر ڈو ناٹ ڈسٹرب نہیں لگاتا، میں کبھی اب دروازے کے باہر یہ نہیں لگاتا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، تمہیں 24 گھنٹے اجازت ہے، میرے بندے میری طرف آ کے تو دیکھ، میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں 24 گھنٹے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس اللہ کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے گئے؟ میں نے وہ ساری چیزیں کر کے دیکھی کہ کسی طرح جو اللہ، دیکھو جب ہم لاہور میں رہتے نا تو ہمیں مری کی ہوا جب چلتی ہے نا، مری میں ٹھنڈ ہوتی ہے، وہاں سے جب ہوا کا ڈائریکشن لاہور کی طرف آتا ہے تو مری کی ساری ٹھنڈ ہماری طرف آ جاتی ہے، ٹیمپریچر نیچے گر جاتے ہیں، ایک دم ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے۔ کراچی والوں کے لیے کوئٹہ کی ہوا جب چلتی ہے، ہوا کا ڈائریکشن کراچی کی طرف ہوتا ہے کوئٹہ کی، تو کراچی میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا یہ وعدہ نہیں کہ تم دین پہ چلو میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، تم دین پہ چلو میں تمہیں وسیم اسلم بنا دوں گا، یہ وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کروں گا۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا چلا دیں گے، جنت سے کیا نعمتیں آئیں گی؟ چین، سکون، آرام، عیاشی کرے گا، مال نہیں بھی ہوگا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، چہرہ کھلکھلا رہا ہوگا، چہرے پہ نور ہوگا، صحت ہوگی، بیماری ہوگی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کیسی کیفیت بتائی ایمان والے کی؟ کہ پہاڑ میں اندر پانی ہے، پہاڑ کے اندر غار میں پانی ہے، باہر ٹیمپریچر چاہے 30 ڈگری ہو چاہے -30 ڈگری ہو، پہاڑ کے اندر کا ٹیمپریچر ایک ہی ہوتا ہے، باہر ہوائیں چاہے 100 میل پہ چل رہی ہو چاہے 1 میل پہ چل رہی ہو، پانی بالکل ساکن ہوتا ہے، اس کو باہر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ اندر دل بنا دے گا، باہر جو مرضی رہو اس کو چین سکون ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نعمتوں سے ہم دور ہیں۔ میں مال لے کے بھی اس نعمت سے دور رہا، کوئی چین سکون نہیں، گولیاں نیند کی کھا کے سونا پھر بھی نیند نہ آئے۔ میرے اور ساتھی بھی ایسی صبح 8-8 بجے سو رہے ہیں، رات جو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی وہ جاگ کے گزر رہی ہے، رات جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنائی وہ گانے بجانے سن کے گزر رہی ہے۔ بے چینی بڑھ رہی ہے، جتنا مال زیادہ آ رہا ہے بے چینی اور بڑھ رہی ہے، جتنی شہرت زیادہ ہو رہی ہے بے چینی اور بڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب امیر آدمی کتنا محتاج ہوتا ہے؟ امیر آدمی ڈرائیور کا محتاج کہ ڈرائیور آج نہیں آیا تو بھائی میں آفس نہیں جا سکتا۔ امیر آدمی کپڑے استری کرنے کا محتاج، جی مجھے ٹائی نہیں استری ہوئی میں آفس نہیں جا سکتا۔ امیر آدمی کس کس چیزوں کا محتاج ہے؟ امیر آدمی کا بچہ منرل واٹر کا محتاج کہ اگر اسے منرل واٹر نہ پیا یہ بیمار ہو جائے گا، ہفتے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ غریب آدمی نالے سے پانی پی لے، پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، صحت مند بھی رہتا ہے۔ اور میں دیکھتا رہ جاتا تھا اپنے ملازموں کے بچوں کو، کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ میری بچی ذرا سی وہ کرے بدپریزی ٹھیک آ جائے، ذرا سی بدپریزی کرے بخار ہو جائے، میں کیونکہ بے دینا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں کیا نظام چل رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ میں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اس کا بچہ کبھی ڈاکٹر پہ نہیں جاتا، مسجد کے باہر وہ پوڑی دیتا ہے اس کا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرا بچہ بہترین دوائی کھاتا ہے، بہترین ریسرچ کے بعد یہ دوائی بنائی ہے کہ یہ کھلا دو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس دوائی میں شفا نہیں۔ یہ کون سی ذات ہے جو اس دوائی میں شفا ڈال رہی ہے؟ میرا کبھی گمان اس طرف جائے گی۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، میرے ساتھی بھی ایسے بے چین ہیں، سارا کچھ حاصل کر لیا وسیم اکرم انضمام الحق نے، لیکن کیا ہوا کہ ہر چیز حاصل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم غلط منزل کی طرف ہیں۔ چین سکون تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور راستے میں رکھا ہے۔ ہم کراچی جانا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں باولپور کی ٹرین لے لی، ہم تو کراچی کی ٹرین میں بیٹھے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اصل راستہ دکھا دیا، آنکھیں بند ہونے سے پہلے اصل چیز سامنے دکھا دی۔ جیسے اس منزل کی طرف بڑھے، جیسے ایک گھوڑا اپنی منزل جب نظر آتی ہے تو تھکا ہوا گھوڑا بھی جان آ جاتی ہے اور منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ ایک آدمی جو وہاں منزل سے بھٹک جاتا ہے ایک دم منزل کو دیکھتا ہے، اگر منزل نہ ملے تو اس کو پانی بھی اچھا نہیں لگتا، منزل نہ ملے اسے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ اپنی منزل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب منزل ملتی ہے ایک دم جان آ جاتی ہے، آدمی منزل کی طرف دوڑتا ہے۔ ہم بھی منزل سے بھٹکے ہوئے تھے، ایک دم منزل ملی، ایک دم سامنے چیز نظر آئی، ایک دم اس کی طرف لپکے 3 دن اللہ کی راہ میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ آنکھوں پہ جو اینکیں چڑھائی نہیں تھی، کالی نیلی پیلی، جو اینک چڑھا لو آنکھوں پہ دنیا ویسی نظر آتی ہے، ایک دم اللہ نے آنکھوں سے اینک ہٹائی، ایک دم صاف منزل نظر آئی، ایک دم اللہ کا تعلق جوڑا 3 دن میں، ایک دم قرآن سنا، ایک دم حدیث سنی، ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنی، ایک دم اللہ سے محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 360 ڈگری پہ زندگی تبدیل کر دی۔ یہ صرف
جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں نا، موبائل فون چاہے کتنا قیمتی ہو، موبائل فون ہے بھئی 1 لاکھ روپے کا، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس میں تصویریں کھینچتی ہیں، لیکن کیا ابھی میرا اس سے کنیکشن میں نے نہیں جوڑا، میرا ابھی انسٹا فون سے کنیکشن نہیں ہوا، میرا ابھی موبائل لنک سے کنیکشن نہیں ہوا، ابھی اس کا کنیکشن نہیں ہوا تو یہ موبائل فون یوز لیس ہے، یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا تعلق سروس سے نہیں جڑا. اگر ہم جتنے مالدار بن جائیں، جتنے شہرت والے بن جائیں، اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا تو ہم بالکل بے قیمتی ہوں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہم بالکل گمراہ ہوں گے. جو آج ساری مسلمان ہوئی ہوئی ہے، ساری دنیا میں مسلمان گمراہ ہے، ساری ٹیکنالوجی جہاں پر آ رہے ہیں، ساری کوششیں کر رہے ہیں. اسکول بنا لو، بچوں کو اسکولوں میں پڑھا لو، بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں. ایک ہمارے ساتھی آج کچھ دنوں پہلے خبر لے کے آئے کہ ایک باپ نے اپنے بچوں کو بڑی زبردست طریقے سے پالا، بڑی محنت کی، ان کے بچے ایسوسن میں پڑھتے ہیں، میٹرک کر کے انہوں نے فلاں اسکول میں ڈال دیا. باپ کی میت ہوگی تو بچوں نے ان کو باتھ روم میں بند کر دیا اور خبر دی ہمارے مسجد والوں تو باپ کو اٹھا کے لے گیا، وہ مر گیا. تو یہ پڑھائی سے اولاد کو تربیت مل رہی ہے کیا کہ باپ جو بیچارہ رات کو اٹھ کے، میں اپنے بچوں کو بھی پال رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں، رات کو 2 بجے 4 بجے اٹھا دینا اس کا معمول ہے، کوئی بات نہیں، لیکن منہ پہ کبھی بل نہیں آئے. میرے تو پھر بھی آ جاتے ہیں، میری بیوی کو کبھی بل نہیں آئے، صبح شام بیچاری رات اس کی نیندیں حرام، 1 گھنٹہ رات میں سوتی ہے. میری ماں میری بیوی سے کہتی ہے بیٹا آج بچے کو دے دو تو سو جا، کہتی نہیں ماں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو. کیوں کہ اب یہ چیز اس کی فطرت میں آ گئی. ویسے عورت کے لیے فجر کی نماز پڑھنا مشکل، ظہر کی عشاء کی نماز پڑھنا مشکل، نیند آ رہی ہے، لیکن بچہ ذرا کیوں کرے تو فوراً اٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب مسجد میں سے 5 آوازیں آ رہی ہیں اذان کی، جونی رنگ کی، وہیں بیٹھے ہوئے، وہیں ڈھیر ہوئے، ڈرامہ چل رہا ہے، نہیں ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتا، مسجد میں اذان ہے، کوئی فرق نہیں. قرآن پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، بیوی کی سن رہے ہیں، بچوں سے مذاق بھی ہو رہا ہے، لیکن ڈرامے میں اگر اپنا بچے ہی بولو چپ کر جاؤ، پتہ نہیں میری قسط مس ہو جائے گی. ڈرامہ اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں. مسجد میں مولوی صاحب ذرا سے لمبی بات کر رہے ہیں، دل کو تکلیف ہونا شروع کر دیتی ہے. میچ لمبا ہو جائے تو مزہ آتا ہے کہ یار بڑا مزہ آ رہا ہے، میچ اور چلنا چاہیے. سعید انور کے میچ 10 دفعہ دیکھنا بڑا اچھا لگ رہا ہے، یار یہ اننگ سعید بھائی آپ نے 194 والی کھیلی تھی، کل پھر دکھائیے بڑا مزہ آیا. لیکن مولوی صاحب خطبہ ذرا ریپیٹ کر دیں دل کو کوفت ہونے لگتی ہے. مولوی صاحب آپ کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں. تو کافر نے ایسی محنت کی کہ اللہ کے دین سے ہمیں دور کر دیا، قرآن سے ہمیں دور کر دیا، مسجد سے دور کر دیا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونے چاہتے ہیں تو خدا کے واسطے دین کو سیکھو، مسجدوں کی طرف آؤ، مسجدوں سے دور نہ بھاگو. مسجد اللہ کے گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مسجد کو آباد کیا اللہ ان کو گھروں کو آباد کرے گا. کتنی آسان چیز ہے. ہم مسجد سے چھوڑ کے گھر کو آباد کرنے کے چکر میں اللہ نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں کیسے آباد کرتے ہو. چلو اللہ نے 20 گھنٹے دکان میں بٹھایا، اولاد سے دور کرایا، امریکہ 10 سال بٹھایا، بیوی کو یہاں بٹھایا، بچوں کو آسٹریلیا میں بٹھایا، باپ کو امریکہ میں بٹھایا، سب کو الگ الگ کر دیا اور پریشان حیران، نہ محبتیں بھی ختم، ساری محبتیں ختم. کیا ہوا کہ میرے بھائی دوستوں اللہ کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. اب میری زندگی کا تبدیل ہونا، مجھے بھی بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ بھائی انجینئر بن جاؤ، بھائی ڈاکٹر بن جاؤ، کامیابی اس میں ہے. بھائی بڑا ہوا تو کرکٹ کھیل لی، لوگوں نے کہا کامیابی اس میں 50 سینچریاں کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے 50 سینچری والوں کی بھی حالتیں دیکھی ہیں. آج خدا کی قسم 2-3 سال ہوئے انہیں کرکٹ چھوڑے، ان سے کوئی کلام کرنے کو بھی روادار نہیں، ان سے کوئی آٹوگراف لینے کو بھی تیار نہیں ہے. گمنام ہو گئے وہ، جیسے کبھی اسکرین پہ آئے نہیں تھے. یہ تو لوگوں کا نشہ، لوگوں کو ہم تو جب تک لوگوں کے لیے پرفارمنس کر رہے ہیں، ایک گلوکار اداکار جب تک لوگوں کے لیے پرفارمنس کر رہے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں سمایا ہوا ہے. جب دوسرا اداکار آ جاتا ہے اس کو کھوٹے لائن لگا دیتے ہیں، دوسرے کی محبت دل میں آ جاتی ہے. یہ دنیاوی زندگی تو ہمیشہ کی ہے نہیں، یہاں کی شہرت ہمیشہ کی نہیں، یہاں کی عزت ہمیشہ کی نہیں، یہاں کا مال ہمیشہ کی نہیں. اگر مال آ گیا تو جان نہیں رہے گی، اگر جان نہیں رہی تو مال نہیں، جان رہی تو مال نہیں رہے گا. یہ تو چلی ہی جانی. میرے بھائی اور دوستوں کو میری زندگی آپ کے سامنے ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا لیکن میں کیوں پلٹا، مجھے کیا ہوا. انضمام الحق کا پلٹنا، انضمام الحق کا داڑھی رکھ لینا، حج کر لینا، ثقلین کا 3 دن میں زندگی پلٹ دینا، ثقلین کا ایک دم پورا گھر پورا ماں اس کا خاندان تبدیل ہو جانا، والدہ کا پردہ لے لینا، ساس کا پردہ لے لینا جو ساری زندگی انگلینڈ رہی ہے، کبھی روپٹہ نہیں لیا، پردہ کر لینا، جو سسر ساری زندگی کلین شیو رہا ایک دم 3 دن میں داڑھی رکھ لینا. ثقلین جو ساری زندگی غفلت میں رہا، 10 سال کرکٹ کی رنگینیاں دیکھتا رہا، ایک 3 دن لگا کے شرعی داڑھی رکھ لینا، آنکھوں کا نیچے ہو جانا، لڑکیوں کی طرف آنکھیں نہ اٹھانا، سچ بولنا، لوگوں کا احترام کرنا،
کچھ سب کی عزت کرنا، یہ ایک دم 3 دن میں کیا ہوا؟ یہاں 10 سال لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، 10 سال کی حافظ ہیں، زندگی یہاں بدل رہی۔ میں ایک جگہ گلگت میں ایک تشکیل میں گیا، مسجد میں نے تھوڑی سی بات کی وہاں، 4 مہینے میں جب میں چل رہا تھا گلگت میں تشکیل ہوئی، مسجد میں نے تھوڑی سی بات کی، باہر نکلا تو ایک کرنل صاحب مجھے آئے ملے، فوجیوں کے علاقے میں سے ہم، تو کرنل صاحب نے کہا شہید صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، یہ آپ نے کہاں سے علم سیکھا؟ میں نے مجھے تو دین کی ABC بھی نہیں آتی، میں نے 20 دن ہوں دعوت تبلیغ کا کام سے لگا، تھوڑا پڑھا، تھوڑا سنا، تھوڑا بولا، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بات کرنے کی تمیز دے دی، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا دین کا، میں سیکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ سکھا دے گا، کیونکہ علم تو جتنا اللہ دیتا ہے اتنا آتا ہے، اور کبھی بھی کسی آدمی کو اللہ نے مکمل علم دیا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا تبلیغ میں کچھ وقت لگا؟ کہتا نہیں میں تو حافظ ہوں، مجھے تبلیغ کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کرنل صاحب کہا، میں نے کہا کرنل صاحب میری 30 سینچریاں ہیں، 20 ون ڈے میں 10 ٹیسٹ میں، اب میں پریکٹس کرنا چھوڑ دوں، سینچریاں خود بنیں گی؟ تو تھوڑا سا شرمندہ ہو، کہتا نہیں آپ کی بات درست ہے۔ تو کلین شیپ سے میں نے کہا کرنل صاحب آپ حافظ ہیں، شکل سے لگ نہیں رہے، میں عالم نہیں ہوں لیکن شکل سے عالم لگ رہا ہوں، تو ایک دم فکر مند بنے۔ تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں ایک کتاب پڑھا تھا میرے بھائی نے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قحط پڑ گیا، بارش نہیں آ رہی، تو ساری قوم کو لے کے گئے اللہ سے دعا کرنے، آدھے راستے سے واپس مڑے، لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ بارش ہوئی، دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم نے تو دعا کی نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کی دعا قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کی دعا قبول کر سکتے ہیں، صرف نیت کی بات ہے۔ مسجد میں چاہے جو مرضی ہو جائے، ایک بندہ بھی اخلاص والی نماز پڑھ گیا، ساری نمازیوں کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں مسجد میں جماعت کی نماز پڑھو۔ تبلیغ کے کام میں ایک آدمی بھی اخلاص والا ہو گیا، باقی نہیں کر رہے میرے طرح کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساری امت کو ہدایت دے دے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ نے ہماری دنیا میں آنے کا جو مقصد بنایا ہے وہ ایک صورت میں بیان فرما دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں سارے زمانے کی، خدا زمانے کی قسم، سارے زمانے کو میں گواہ بنا رہا ہوں، آسمان زمین چاند ستاروں کو گواہ بنا رہا ہوں، سب کو گواہ بنا رہا ہوں کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، لیکن صرف وہ لوگ بچیں گے جو 4 چیزیں کریں گے۔ جیسے سینچری ہوتی ہے نا، تو 25 نمبر کی سینچری، جو سینچری کریں گے وہ بچیں گے۔ کون؟ وَآمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کریں گے۔ اللہ کے حکم ہے نماز، روزہ، حج، زکات، سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، سود نہ کھانا، حرام نہ کھانا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، زبان کی، سارے جو اللہ کے حکم جو اللہ نے قرآن میں اتارے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جنہوں نے حق کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے صبر کی وصیت کی۔ صرف ایمان لے آئے اور 3 چیزیں چھوڑ دیں، پھر بھی 25 پہ آؤٹ ہو گئے، سینچری نہیں کی، اللہ میاں جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر نیک اعمال کیے، باقی 50 ہو گئے، لیکن اللہ نے وعدہ سینچری پہ کیا، پھر جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم کے راستے سے جنت میں جائیں گے۔ پھر وتواصوا بالحق کیا، یہ کر لی، 75 ہو گئے، سینچری نہیں ہوئی۔ اگر صبر نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ چاروں چیزیں کرنے کے اللہ تعالیٰ کریں، یہ لوگ خسارے سے بچیں، باقی ساری انسانیت خسارے میں۔ میرے بھائی دوستوں کو یہ جو دعوت تبلیغ کا کام ہے، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں لائے، اگر اپنے پاس سے کوئی شریعت لاتا ہم اس کو ٹھکرا دیتے۔ یہ کام تو خاتم النبیین، سرکار دو عالم، سارے انبیاء کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ کام نبیوں کو کہا، سب سے اعلیٰ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو سب سے اعلیٰ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کیا کہ ساری انسانیت میرے دین کو پھیلاؤ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہے تمہارا کام۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانیت کے بارے میں کہ انسان اور جن کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، صرف اپنی میری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ روٹی روزی یہ تو میں تمہیں دے ہی دوں گا، اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا صفحہ ہے دعائیں کی اللہ تعالیٰ کے نبی نے، پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی، اتنی دعائیں کروا کے حضرت موسیٰ کے بھائی کو نبی بنا دیا۔ لیکن یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دے جو آج تک کبھی کسی نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لے لے، کوئی کرنے کے لیے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو متاع الغرور کہہ رہے ہیں، مچھر کا پر کہہ رہے ہیں، مکڑی کا جالا کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تبھی تو کافر کے پاس دنیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ پانی آنا دیتے، لیکن اللہ کے لیے دنیا کی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کو قید خانہ، مومن کے لیے دنیا قید خانہ بنایا، کافر کے لیے جنت بنایا. مومن کبھی اس کو جنت نہیں بنا سکتا کیونکہ پیرا اللہ خود لگا رہے ہیں، پیرا اللہ کر رہے ہیں. اس مومن کی اگر مومن ہے تو اس کے لیے دنیا میں کبھی جنت نہیں بن سکتی. میرے بھائی دوست بزرگوں، خدا کے واسطے دین سیکھ لو. دین سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کی دنیا میں کوئی بھی نہیں چیز ملتی. ایک ماچس کی تیلی بھی لینی ہو تو انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ڈاکٹری کی ڈگری لینی ہو تو کالج کی ڈاکٹری کی یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے. اگر انجینئرنگ کرنی ہو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے. کرکٹر بننا ہو تو کرکٹ کے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے. ہاکی کے گراؤنڈ میں کرکٹ نہیں سیکھی جا سکتی، اسکواش کے کورٹ میں ہاکی نہیں سیکھی جا سکتی. جہاں جو چیز کو سکھایا جا رہا ہے، جس چیز کا گراؤنڈ ادھر جانا پڑے گا. اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو دین کی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا، مساجد میں آنا پڑے گا، مولوی صاحب سے ملنا پڑے گا. خود ڈاکٹری کی 100 کتابیں یاد کر لیں، نہ خود ڈاکٹر بنے گا نہ کوئی اس سے علاج کرے گا. وہ تو سند دیکھتے ہیں، بھائی FRCS کہاں سے کیا، برطانیہ سے کیا، امریکہ سے کیا، تمہاری ڈگری کیا ہے. تو خود دین پڑھ لیا، خود قرآن پڑھ لیا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں اتارا، پوری محنت کرائی، پھانسی کروائے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، پتھر کھائے، گربان پھڑوائے، سر میں ریت پڑوائی، پنڈلیوں سے خون نکلوایا، 3 چاند پھانسی کروائے، تب وحی اتری، تب قرآن سمجھ آیا، تب صحابہ کو قرآن سمجھ آیا. آج ہم AC کے کمرے میں قرآن کھولتے ہیں، 2 آیتیں پڑھتے ہیں، 2 سورتیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سمجھ میں آ گیا. میرے بھائی، قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن اور دین ایسی سمجھ میں آئے گا جیسے اپنے پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اتارا. ہم اگر اس محنت پہ کریں گے، اور یاد رکھیں کہ جب بھی صحیح محنت ہوگی نا، جب بھی صحیح محنت ہوگی نا، جیسے آسٹریلیا کی ٹیم ہے، اس وقت دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے. جس ٹیم کو چاہتی ہے جب چاہتی مار دیتی ہے. آسٹریلیا جاتی ہے مار دیتی ہے، سری لنکا میں کھیلتی ہے مار دیتی ہے، پاکستان آتی ہے پاکستان کو مار دیتی ہے. کیوں کہ وہ پریکٹس بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کی آئیڈیل پریکٹس ہو رہی ہے، بہترین فیلڈنگ ہے کرتے ہیں کیونکہ بہترین فیلڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں. جیسے انسان اگر اب ایک آدمی انڈے پہ انڈے کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کی پریکٹس صحیح نہیں، تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس سے نہیں پوچھے گا یار تو کیسی محنت کرتا ہے کہ انڈے پہ انڈا کر رہا ہے، اس سے کوئی اثر نہیں لے گا. لیکن جو آدمی سینچریاں کر رہا ہے، جاوید میاں سے ہم جا کے پوچھتے تھے، جاوید بھائی آپ کیسے یہ بیٹنگ کرتے ہیں، ہمیں بھی سکھائے. عمران خان سے بالر وقار جا کے پوچھتا تھا، وسیم اکرم پوچھتا تھا کہ عمران بھائی آپ یہ کیسے باہر گیند نکالتے ہیں، کیسے، کیوں کہ اس کے پیچھے 400 وکٹیں. وسیم اکرم سے آج ساری دنیا انڈیا کے پلیئر بھی پوچھ رہے تھے کہ بھائی وسیم بھائی یہ بال ایسے کیسے کرتے ہیں پاکستانی، کیوں کہ وسیم اکرم نے 1000 وکٹیں لی. تو جب بھی انسان صحیح پریکٹس کرتا ہے تو وہ نظر آتی ہے کیسے، وکٹیں لینے کی شکل میں، سینچریاں بنانے کی شکل میں. تو جب انسان صحیح دین پہ چلے گا تو اس کے اثرات اس کی شکل پہ بھی نظر آئیں گے، اس کے گھر میں بھی نظر آئیں گے، اس کے پڑوس میں بھی نظر آئیں گے، اس کے علاقے بھی نظر آئیں گے. اب میری زندگی اللہ نے پلٹی، ایک دم میری زندگی 3 دن لگے پلٹی. اثرات کیوں؟ محنت صحیح تھی، پوری اللہ کے حکم پہ محنت اور پوری 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ محنت. کیا ہوا؟ میری زندگی میں تبدیلی آئی. میرے والد نے 4 مہینے لگائے، داڑھی آئی. میرے بھائی نے چھوٹے نے 4 مہینے لگائے، داڑھی آئی. نمازیں آئیں، قرآن آئے، سفر ہوئے، لباس کی تبدیلی، گھروں میں سے پینٹیں غائب، گھروں سے کوٹ غائب، پوری لباس سنت کے طریقے، پورے شکل سنت کے طریقے پہ، کھانا سنت کی طرح کھانا، پوری دعائیں یاد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کیا دعا، نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کی کیا دعا، کھانے کی کیا دعا، سونے کی کیا دعا، رات کو کیسے سوتے تھے، صبح کیسے اٹھتے تھے، بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، بیوی کے پاس کیسے جاتے تھے، ماں باپ سے کیسا سلوک تھا، اولاد سے کیسا سلوک، ملازموں سے کیسے سلوک. پوری 100% 24 گھنٹے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنے کا شوق پیدا ہو. کیوں؟ محنت صحیح تھی. پھر بیوی نے پردہ کر لیا، ماں نے پردہ کر لیا، تینوں بہنوں نے پردے کر لیے، ان کے بھی وقت لگے، ان کی زندگی میں قرآن آ گئے، ان کی زندگی میں طریقے آ گئے. یہ دیکھ کہ گھر میں خالائیں آئیں، چاچے آئے، مامے آئے، سب کی زندگیاں بدل گئی، سب کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں جیسی ہو گئی، سب کے لباسوں میں شلوار قمیض آ گئی، ساری خالوں مامیوں نے پردے کر لیے. میں یہاں سے ہٹا کرکٹ ٹیم میں گیا تو کرکٹ والوں نے مجھے دیکھا، میرے اثرات، اور کہتے ہیں نا وہی بے نمازی کی نحوست، 40 گھر ادھر، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر ادھر. لیکن جو آدمی اللہ کے حکم پہ چلنے کی کوشش کرا، ابھی میرے اندر تو 1% دین آیا تھا، لیکن میں نے اللہ سے دوستی کر لی، میں نے توبہ کر لی، میں ٹریک پہ چڑھا. میرے صرف ٹریک پہ چڑھنے سے، ابھی میں چلا نہیں ہوں، صرف ٹریک پہ چڑھنے سے، جب آدمی کوئی نمازی ہوتا ہے نا، نمازی کی پھر برکات بھی ادھر ادھر جاتی ہیں، اس کا قرآن پڑھنا بھی ساری دنیا پہ اثر کرتا ہے. یہ جو ہم گشت کرتے ہیں اس کا اثر ساری دنیا پہ ہوتا ہے.
تو میری زندگی جب کرکٹ ڈریسنگ روم میں گئی تو لڑکوں نے میری زندگی دیکھی، وہی وسیم اکرم جو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا تھا، مجھے سلام کرنا شروع کر دیا، مجھے پیار کرنا شروع کر دیا، میرا احترام کرنا شروع کر دیا، میرے سامنے گندی بات کرنا